قوم کو یوم آزادی مبارک۔ اس دن کی مناسبت سے قومی پرچم بہت اہم ہے۔ آج پورے ملک میں قومی پرچم لہرا رہا ہے اور قوم ملک کا 76واں یوم آزادی منا رہی ہے۔ لیکن یہ جو قومی پرچم ہے کن مراحل سے گزر کر اپروو ہوا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا جو ڈیزائن تھا وہ امیر الدین کدوائی صاحب نے تشکیل دیا تھا، اس کو ڈیزائن کیا تھا، لیکن اس کی جو فائنل اپروول ہے وہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں 11 اگست 1947 کو لی گئی۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے ایک قرارداد کے ذریعے قومی پرچم کی منظوری کے لیے آن دی فلور آف دی ہاؤس ایک قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد میں انہوں نے وہ پوری ڈیٹیل بتائی کہ یہ ہمارا جو قومی پرچم ہے اس میں کیا اس کی ڈسکرپشن ہوگی، اس میں گرین کلر کتنے پرسنٹ ہوگا، اس میں وائٹ کلر کتنے پرسنٹ ہوگا، اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی۔ اور پھر انہوں نے اپنی اس اسپیچ میں کہا کہ یہ جو قومی پرچم ہوتا ہے یہ صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوتا، یہ قوموں کے نظریے کی، ان کی تاریخ کی، ان کی جدوجہد کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے، اور اس پرچم کی فائنل اپروول انہوں نے ہاؤس سے مانگی۔ جب انہوں نے یہ تجویز دی تو اس وقت جو کانگریس پارٹی کے لیڈر تھے بھیم سنگھ ساچر، پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہندوستانی زبان میں بات کرنے کی اجازت دی جائے، جس کی پھر چیئر نے اجازت دی، اور پھر انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ یہ جو قرارداد لیاقت علی خان نے پیش کی ہے اس میں ترمیم کی جائے، اور انہوں نے تجویز کیا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے 8 رکنی، جس میں اپوزیشن کے اراکین شامل ہوں، خود جو اس قرارداد کے موور ہیں وہ شامل ہوں، اور 4 اراکین اسمبلی کے پریزیڈنٹ کی صوابدید پر چھوڑ دیے کہ وہ نامینیٹ کریں۔ تو اس طرح یہ کمیٹی بیٹھ کر ایک آدھ دن میں اس قومی پرچم کو تجویز کرے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو قومی پرچم ہے اس میں ایک مذہبی رنگ نظر آ رہا ہے، اور کیونکہ مسلم لیگ کا پرچم پہلے گرین تھا تو انہوں نے کہا یہ ایک پارٹی فلیگ ہے اور اس کو ایک قومی پرچم ہونا چاہیے۔ اس پر بحث بڑی دلچسپ مرحلے میں داخل ہوئی۔ جب انہوں نے تجویز یہ پیش کی تو کانگریس کے ایک اور رکن دریندر ناتھ دتا نے ان کی اس تجویز کی تائید کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو قومی پرچم ہے اس کے لیے ایک باقاعدہ کمیٹی تشکیل دینی چاہیے۔ اس پر لیاقت علی خان نے دوبارہ اپنی گفتگو میں کہا کہ ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے اور 15 اگست کو ہم نے ملک کے طول و عرض میں اس کو لہرانا ہے، اس لیے یہ جو قومی پرچم ہے یہ مذہبی پرچم نہیں ہے، اور انہوں نے بلکہ مثال دی جو کہ اسمبلی کی پروسیڈنگ میں شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مخصوص پرچم نہیں تھا اس طرح کا، اور اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک کوئی مذہبی پرچم ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس میں وائٹ کلر بھی شامل ہے، اور یہ مسلم لیگ کا پرچم ایسا نہیں تھا، اس میں انہوں نے تبدیلی کی ہے۔ اور پھر لیاقت علی خان نے یہ کہا کہ اس میں جو چاند ہے، جو ستارہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ اس پر سب کی ملکیت ہے، اس لیے اس کو ایز اٹ از اپروو کرنا چاہیے۔ جس پر کاؤنٹر آرگومنٹ دیتے ہوئے کانگریس کے اراکین نے کہا کہ اگر چاند ستارہ سب کی ملکیت ہے تو پھر سورج بھی سب کی ملکیت ہے، سورج کو آپ نے کیوں نہیں اس پرچم میں شامل کیا؟ اس پر بڑا دلچسپ مکالمہ جنریٹ ہوا، اور لیاقت علی خان نے یہ کہا کہ جو چاند کی روشنی ہے وہ پرسکون ہوتی ہے، اور جو سورج کی روشنی ہے وہ پرتپش ہوتی ہے، اور اس میں بیٹھا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو قومی پرچم ہے یہ قوم کو ایک پرسکون مستقبل کی طرف لے کر چلے۔ تو یہ بحث بڑی دلچسپ ہوتی رہی دونوں میں، اور اس کے بعد پھر جب معاملہ توالت اختیار کیا تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے پھر ہاؤس سے اس کی اپروول لی کہ ہاؤس کیا سجیسٹ کرتا ہے کہ وہ قرارداد جو کہ لیاقت علی خان نے پیش کی اس کو ایز اٹ از اپروو کیا جائے، منظور کیا جائے، یا اس میں امینڈمنٹ جو کہ کانگریسی اراکین نے کی ہے۔ تو ہاؤس نے اجازت دی کہ جو لیاقت علی خان نے تجویز کیا ہے اس کو منظور کیا جائے، اور جب یہ منظوری مل گئی تو ہاؤس جو تھا وہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ پہلی دستور ساز اسمبلی کا جو اجلاس تھا 11 اگست کا، اس میں یہ پاکستان کا قومی پرچم باقاعدہ منظور ہوا، اور آج یہ ملک کے طول و عرض میں لہرا۔ جب یہ اپروول ہو گئی تو پھر کانگریسی اراکین نے بھی اس کی حمایت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری وہ تجویز تھی، اب چونکہ ہاؤس نے اس کی اپروول دے دی ہے
تو یہ جو قومی پرچم ہے بالکل ہمارا بھی یہ قومی پرچم ہے، اور ہم اسی طرح اس کی عزت اور قدر کریں گے جس طرح کہ باقی لوگ کریں گے۔ اور پھر لیاقت علی خان نے تجویز دی کہ یہ جو ہاؤس میں پرچم پیش کیا گیا ہے اس کو پاکستان کے نیشنل میوزیم میں رکھا جائے۔ جب تک نیشنل میوزیم تشکیل نہیں پاتا، تعمیر نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ جو پرچم ہے اسپیسیمن کے طور پر جو ہاؤس میں پیش کیا گیا ہے، اس کو اسمبلی کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اپنی کسٹڈی میں رکھیں گے۔